الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد إذا قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. رات پہلے القرآن پر فرمایا ارشاد ہوتا ہے یہ بیان یہ تھا یا قومی اے میری قوم کے لوگوں لکم الملک اليوم آج تمہاری بادشاہت تم برسر ابتدا ظاہرین فی الارض زمین میں تمہارا حکم ہے اللہ سبیل الرشاد اور نہیں میں تمہاری رہنمائی کرنا مگر جو ہدایت کا راستہ ہے اچھا راستہ ہے میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں. یہ فرعون ہے. وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. اس بندے نے کہا جو ایمان والا جس کے نام میں صورت ہے اور فرعون کی قوم سے ایمان چھپائے ہوئے اس کی بات ہوتی. اس نے کہا یا قوم اے میری قوم کے لوگوں انی اخاف علیکم میں تم پر ڈر رہا ہوں مجھے اس بات پر خطرہ ہوتا ہے مثل یوم الاحزاب جس طرح باقی جماعتیں قومیں برباد ہوئے مجھے یہ خوف ڈر ہے تم پہ کہیں ایسا عذاب اللہ کی سزا نہ آئے. پھر مثال دی مثل قوم نوح جس طرح قوم نوح کی عادت تھی وہ صدیاں بات سنتے رہے جب کفر میں ڈرے رہے اس طرح وہ عاد و ثمود قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور ثمود جناب صالح علیہ السلام کی قوم جس طرح یہ برباد ہوئے مجھے ایسا ڈر لگتا ہے. والذین من بعدہم اس طرح وہ لوگ ان ادوار اور انبیاء کے زمانے کے بعد آئے اور انہوں نے انکار و کفر کیا مجھے یہ ڈر ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ کو بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا بندے خود ظلم کرتے ہیں. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اس نے کہا میری قوم کے لوگوں مجھے ڈر ہے تم بھی اس دن کے بعد سے جس دن لوگ ایک دوسرے کو بلائیں پریشانی کیا اس کی اللہ یوم تولون مدبرین جس نے تکبیر پھیر کر بھاگو ما لکم من اللہ من عاصم اور تمہارے لیے اللہ سے اس کی پکڑ میں کوئی بچانے والا کوئی تمہارا بچاؤ کرنے والا نہیں. پھر اس نے فیصلہ سنایا جس کو اللہ پورا قرار دے دے یہ اس کی علتوں چاہتوں اور اس کی سوچوں کی بنیاد پر اللہ پورا کہہ دے فما له من هاد اس کو ہدایت دینے والا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین بشر اور ان کے نام کے دعوے تمہارے پاس
یعنی اس نسلوں کو کتاب نہیں، اس علیہ السلام آئے تھے، اس سے پہلے تمہارے فوازن تم فی شک کے مما جہاں، تم ہمیشہ شک میں رہے جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے، حتی اذا حلق، جب کہ وہ فوت ہو گئے، کل تم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تو تم نے یہ بات کہہ دی کہ اس کے بعد والا کوئی رسول بھیجے گا نہیں، کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، ایسے ہی اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اشراک کرنے والا ہے اور شک کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا کسی شے میں یقین و اعتماد ہے ہی نہیں۔ پھر خدا فرمائے الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاں، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں سلطان و برہان کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہیں، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، بہت بڑی ناراضگی اللہ کے ہاں یہ سبب ہے، وعند الذین آمنوا، اور آگے ایمان کے نزدیک، یعنی ایسے کہنا اور ایسے تبصرہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ایسے ہی اللہ تعالیٰ پہ ٹھاکر لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں ان دلوں پر، ہر اس دل پر جو تکبر کرنے والا ہے اور جبر و تشدد کرنے والا ہے، متشددین اور مستکبرین، ان کے دلوں پہ اللہ بولے کر دیتا ہے، درست ہدایت کی ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، ان کے اثر ہوتا ہے، وہ ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتی۔ حضرات، اس اللہ کے بندے مومن نے جس کے نام پر صورت ہے، اس کی پہلے ارباب پڑھ چکے ہیں، وہ ایمان والا تھا، جب تم ایمان ہو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، آل فرعون کا وہ شخص تھا، لیکن اپنی قوم کو باز کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی حمایت، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو تصدیق کرتے ہوئے مانتے ہوئے اپنی قوم کو خطاب کر رہا ہے، اس کا تذکرہ، اس کا خطاب، اس کا انبیاء، اس کا بیانیہ اللہ قرآن بنا کر ہمیں سنا۔ آج کے سبق میں یہ بات تو نہیں، انہوں نے آپس کی بات کی، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لکم الملک اليوم، آج تمہاری بادشاہ، تمہاری جیت ہے، ظاہرین فی الارض، زمین میں تم کا غلبہ ہے، لیکن مجھے بتاؤ جب اللہ کا نام ہو جائے تو تمہیں کون بچائے گا؟ آج تو تم لوگوں کے بچے دامن بنوا رہے ہو، اپنا ڈنڈا چلا رہے ہو، اپنا تحکم جس طرح حکومتیں کرتی ہیں آج بھی اور کل بھی، جس طرح لوگ ڈرتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، حکومتیں اپنے فیصلے چلاتی ہے اور اس کو نافذ کرتی منواتی۔ یہی تبصرہ میری سینس سے اپنی شاید آپ انتخاب کریں گے تو اچھی بات ہے، میں کریں گے میں غلط ہوں۔ قرآن مجید کو پڑھو گے تیسرا معلوم ہوتا ہے آج ہی ہماری بات کا تبصرہ کہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قیامت تک رہے، جب بھی پڑھو، جہاں سے پڑھو تو معلوم ہوتا ہے ہماری بات کہاں کی بات ہے، کس دور کی بات ہے اور کس زمانے کا آدمی تھا۔ قرآن بنا کر اللہ نے ہمیں سنایا اور ہم پڑھ رہے ہیں تو بات وہ کیا کر رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، آج تو تمہاری بادشاہ، آج تو تمہاری حکومت ہے، دوسرے ظاہرین فی الارض، تمہارے غلبہ چل جائے، تمہاری بات کو مانے گا نہیں، سزا پائے گا، جرمانے کا ہے، جیلیں کاٹے گا، مار کھائے گا، جرمانے کا ہے، یہی ہے بس، اور ہو رہا۔ پھر وہ سوال کرتا ہے فَمَن يَنصُرُنَا، کیونکہ اس نے ایمان کا اظہار نہیں کیا ہوا تھا تو اسی قوم کا فرض شامل ہو رہا ہے، یہی ثابت کر رہا ہے کہ میں تمہاری ایمان کا آدمی ہوں۔ یہ تو قرآن مجید نے وضاحت کروائی نا بات کہ یہ ویسے کہہ رہا تھا فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر ہمارے پاس اللہ کا عذاب سزا پکڑ آ گئی تو ہم بچایا کرو۔ یہ قلندرانہ ایک سوچ ہے، جب جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میری پتری، میرے لاڈلے، کشتی میں سوار ہو جو ہمارے ساتھ کافروں کا ساتھ نہ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اب حضور میں تیرے ساتھ کشتی میں نہیں بیٹھوں گا، پھر پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے۔ بے سہاروں کا زمانے میں سہارا ہے،
پہاڑوں کا سہارا، مردوں کا سہارا، جشنوں کا سہارا، پیروں فقیروں کا سہارا، اللہ کے سہارے چھوڑ دیں۔ پہاڑ بچا دے گا تو اللہ فرمایا، بات جناب نور فرمایا لا نصیب اليوم من امر اللہ، ہمارے مراد ہے اللہ کا حکم، فیصلہ، سزا، کوئی نہیں بچائے گا۔ یہ باتیں جاری رہے تھے، فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اٹھائی مار کے تو بیٹا تو پاک کے سامنے مطلب کر دیا۔ پھر بات ہم تک پہنچائی گئی کہ باپ سفارش کرتا ہے کیونکہ باپ شفیق ہوتا ہے، مشفق ہوتا ہے، خدا غرق ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اللہ سے دعا کر رہی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ میرا ہی بیٹا تم نے 950 سال بعد سنا ہے فی سبیل اللہ، تیری رضا کے لیے، تیری توحید کو بیان کرنے میں صدیاں گزر گئی، میرے کو تو نے غرق کر دیا۔ تو ڈانٹ پلائے گی رب العالمین کی طرف سے، دو سال وہ میرا لاڈلا ہے، وہ اللہ رسولوں سے ہے، میرا پیارا ہے، اگر تجھے سمجھ نہیں آئی انہو لیس من اہلک، تیرا اہل نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے کام چاہیے۔ ایک ترجمہ دوسرا مترجمہ ہے کہ تیرا سوال کرنے کا یہ انداز اور طریقہ ہے کہ تجھے سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، ساری زندگی معافی مانگتے رہے۔ اللہ نے ڈانٹ پلائی، آئندہ اگر تو نے ایسا سوال کیا تو تیرا نبوت سے نام کاٹ کے جہنم میں نام لکھ دوں، بلا تسأل، قرآن کیا ہے میرا تبصرہ نہیں ہے، بلا تسأل لما لیس لک علم، آئندہ یاد رکھنا، ساری زندگی معافی مانگتے ہیں۔ اب اندازہ پر میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہر بندہ مجرم کی سفارش کر رہا ہے، بڑے سے لے کر، میں آپ کو ایک تاریخی چھوٹا سا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ میر پر آزاد کشمیر میں تعلیمی بورڈ کے اندر چیئرمین صاحب میرے دوست بھی تھے اور دان میں اس کے کام بھی کرتا تھا، وہ سلسلے یہ پیپر چیکر، تو چیئرمین نے مجھے بتایا کہ ایک ہم نے پین رکھا، چپراسی رکھا، 4 وزیروں کی سفارش آئی، سبحان کے زیادہ وہ پتھروں کی سمت پہنچتا پیا رکھنا ہے تو 4 وزیروں نے سفارش دی ہوئی اور یہ پیا رکھنا چاہیے۔ چیئرمین کہتا ہے تسی ادھر سمجھے تھے پیچھے 4 وزیر ساری فائل تو کے رکھے گا، یہ آج سے تقریباً میرا خیال ہے وہ 35 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جب سفارشی بھرتی جب بڑاسی اور دوسرے تیسرے سے کام کو کرے تو جنوں پوچھو گیا نا میں کام گیا میں سارے بندے کو میں دیتے تجھے کہتے ہیں بڑا بڑا کام کیتے نان لین گیا، کڑموں کو ملنے گیا اور دان چیک کرنے گیا، یہ کام ہے یہ کام کر اسی جڑے لگ جائیں نا بس اس طرح کا اللہ کی راہ واسطے وہ قوم کو واس کر رہے ہیں، اگر اللہ کا عذاب اور سزا نہیں بچایا گا قوم تو قرآن نے بیان کروایا۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر کیا مسئلہ ہے؟ قال فرعون، فرعون جواب دیتا ہے ما اریکم الا ما ارى، میں تمہیں وہی بتا رہا ہوں یا وہی دکھا رہا ہوں یا میں اپنی رائے وہی پیش کر رہا ہوں جو میری رائے ہے۔ کیا اس نے پیچھے کہا تھا یہ فساد کرنا چاہتا ہے، ہمارے دین خراب کرنا چاہتا ہے، ہمارے امن کو موسیٰ صاحب وہ کہتے ہیں جس طرح ابلیس نے اللہ سے کہا اللہ صاحب آپ نے اس کو سجدہ کروایا آدم کو، ابھی اغویتنی نہیں تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ کو ابلیس کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ گمراہ کرتا ہے کہ آدم تو قرآن میں جنہیں اپنی بدماشی کرتا ہے، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا آدم کی وجہ سے، میں آدم کی ذریات کو قیامت تک معاف نہیں کروں گا، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے دیر رات محنت کر کے سب کو جہنم میں لے جانے کی پوری کوشش کروں اولوینم اجمعین، تمام کو گمراہ کروں گا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ وہ الگ بات ہے اللہ نے فرمایا عزتی و جلالی بانتفاع مقام، عزت کی قسم اپنی جلالت کی قسم تو یہ کام کرتا ہے میں ان کو معاف کر کے جنتی بناتا ہے۔ وہ الگ ایک مقابلے کی بات ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے یہ بات بیان کی جا رہی ہے ارشاد ہوتا ہے وما اهدیکم الا السبیل الرشاد، کہتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی صحیح رستہ ہے۔ فرعون کہتا ہے موسیٰ صاحب کو کام دیا
اب خود فیصلہ کرو، وہ پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہے، صاحب شریعت پیغمبر ہے، تورات کتاب اللہ نے دی ہے۔ فرعون کہتا ہے جو میں بات کرتا ہوں وہ سچ کہنا، لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، تو تیرا عقل کام نہیں کرتا؟ اب بھیجا کس لیے؟ صرف مدد کرنے کے لیے، یا گھروڑے میں چھوڑا پھیرنا، یا کس لیے چلو مٹی لسی بھی کرنا؟ اس لیے یہ غور تو کرو نا، وفی انفسکم افلا تبصرون، اگر نہیں سمجھ آئی آسمان زمین کو دیکھ کے، تیرے اندر کے سسٹم پر بھی کبھی غور نہیں، یہ نظام کیا چل رہا ہے، یہ میں کھاتا کیا ہوں اور نکلتا کس راستے، کیا کھاتا ہوں کیا پیتا ہوں اور بن کے نکلتا کیا ہے، خون کیسے بنتا ہے، بدلا کیسے بنتا ہے، کبھی غور نہیں کیا؟ انگ انگ وفی کل شیء آیۃ تدل انہ واحد، ہر شے کے اندر دلیل موجود ہے کہ رب ایک ہی ہے، باقی سارا بھاری ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، وہ کہتا جی میں نہیں کہتا۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم، یہی ہے اس ایماندار نے کہا میری قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، وہ قوموں وہ جماعتوں جو برباد ہو گئی ہیں، میں تو وہ ڈر رہا ہوں کہ وہ دن نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ آگے مثال دی، مثل دأب قوم نوح، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کی عادت رہی، نہ مانتے رہے، پھر کیا آیا تھا؟ سیلاب آیا تھا۔ وہ کیسے سیلاب آئے تھے؟ سریاں جس تنور میں آگ جلتی رہی وہاں سے اس کے چشمے پھوٹے، ساری سرزمین کو چشمے بنایا گیا اور سارے آسمان سے پانی برسا، جس کے اندر پہاڑ بھی الگ الگ۔ نہیں سمجھ آتی تو آج کے تازہ ترین سیلاب کے نقشے دیکھو، پہاڑوں سے پتھروں کا سیلاب آ رہا، پتھر بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے اندر گاڑیاں بہتی نظر آ رہی ہیں، جانور بہتے نظر آ رہے ہیں، کوئی ان کو بچانے والا نہیں۔ اگلے دن سو رہا ہے، پنڈی گیا، اسلام آباد گیا، بری گیا، مرزا گیا، اور بابو سوال پر سو رہا ہے، کہتے والے بڑے کھڑے ہوتے۔ فرمایا پھر قوم عاد، اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، جناب سمود، جناب ہود علیہ السلام کی قوم، یمن کے علاقے میں اللہ نے بھیجا، اور بڑے امیر لوگ تھے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ کو میں نے کبھی پیدا ہی نہیں کیے، اور ان کو ناز رکھتے، بڑے باغات تھے، اور نخرے کرتے رہے، تو پھر وہ یہی دعا کرتے رہے، وہ ایسے اللہ باعث بیننا و بین اسفارنا، ہمارے سفر لمبے کر دے، یا اللہ یہ کیا مزہ ہے، وہ مزہ آتا ہی نہیں ہے، وہ سفر ہونا چاہیے۔ اللہ نے بیڑا گرک کر دیا، ہوائیں بھیجی طوفانی، 7 لیالی و 7 راتیں اور 8 دن آندھیاں چلی، جن آندھیوں نے ہر ایک طرف کو چھلنی کر کے بھیجا کی مارا۔ قوم سمود کون ہے؟ صالح علیہ السلام، خیبر کے راستے میں جو مدائن صالح، مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر تقریب القرآن کے اندر اس مدائن صالح کی تصویریں لگائی ہوئی، ان پہاڑوں کی اور ان کے جو مسکن بنے ہوئے تھے ان کی تصویر لگی ہوئی۔ یہ پہاڑ کو ریت کے بنانے والے اللہ نے ان پہاڑوں کے اندر پناہ لینے والوں کو زلزلوں اور چیخوں کے ساتھ ہلا دیا، کرو بیٹھے رہو۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہیں نہ سانو۔ تو جناب لوط علیہ السلام کی نافرمان ہم جنس پرستوں کو اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے برباد دی۔ 27واں پارہ پڑھو، قال ما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، قرآن کے بعد کھنگر پتھر برسانے کے مسبب ربی، جن پر تیرے رب کی طرف سے ان کے نام لگے ہوئے، ان پہ نام لکھے ہوئے، یہ پتھر کس کو لگے؟ وہ بندہ ایمان والا کہہ رہا ہوں مجھے ایسے ٹرین کرنا ہے، کہیں وہ سلیکشن تو اللہ نہیں کرنی، مارنا کس طرح اور ان کو تباہ کس طرح کرنا۔ والذین من بعدہم، فرمایا مجھے جناب قوم نوح، جناب ہود علیہ السلام، قوم عاد، ثمود، اور والذین من بعدہم کی بعد جو ہلاک ہونے والے اللہ کا عذاب آنے والے قوموں کے دن کے عذاب کے دن تک ڈر آتا ہے۔ یہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے خود ظلم کرتے ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ ہم پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں، خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ پھر اسی لیے سبق پڑھایا نا اللہ تعالیٰ نے، جب بھی سبق پڑھایا تو یہی پڑھایا، جناب آدم کو کیا سبق پڑھایا؟
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو جناب یونس علیہ السلام اپنے لاڈلے کو مچھلی کے پیٹ میں جب داخل کیا، اللہ نے کیا سبب بڑھایا؟ یہی بڑھایا، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کہ اللہ میرا قصور ہے، میں نے ظلم کیا ہے، آپ نے ظلم نہیں کیا. جب پڑھو اقربا مالک کرو اللہ سے تاکہ اللہ معافی دے. یا قوم، پھر وہ کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں اس دن سے ڈرتا ہوں جو لوگ پکاریں گے، آئے آئے، وہ کسی کو پکارے گا، وہ کسی کو مدد کے لیے پکارے گا، وہ فرشتے ان کو پکاریں گے مبارک دینے کے لیے، اس کو لعنت کرنے کے لیے. جہنمی وہ پکاریں گے یا مالک لیہ، وہ فرشتہ جو مالک، سوری کا جیل ہے نا اس کا نام فرشتے کا مالک ہے، قرآن میں لکھا ہوا، یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک فرشتے اللہ ہماری درخواست قبولی فرمانے، ہماری تیرے ساتھ درخواست ہے، اللہ سے کہہ دو بھائی ماری دن ختم ہی کر دیں. جنتیوں سے کہیں گے او بھائی سر کرو افض علینا، ہمارے اوپر کو پانی کا قطرہ ہی، وہ اپنے پانی ان کے لیے پوری پانی کی ڈال دو. وہ کہیں گے اللہ نے حرام کر دیا ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی پلانا، تو میں مبارک دن اللہ نے حرام کر دیا، دفعہ ہو جائے. اس دن سے مجھے ڈر رہا تھا کہیں وہ دن آ جائے، کیا کرو گے وہاں؟ کوئی سنوائی نہیں، دوڑے لگی ہوئی ہیں. پھر ایک اور اللہ نے نقشہ پیش کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، بھائی باپ بیٹا ماں ہر شے دوڑ جائے گی، کوئی کیوں بھاگے گا؟ اس لیے اس نے وہ نیکی کا سوال کر، نیکی میں نے نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ اولاد کو بچانے کے والد نے اپنے سینے میں گولیاں کھائی. میں نے بچوں کو دیکھا اپنے باپ کو بچانے کے لیے وہ مر گئے ہیں، ہلاک ہو گئے، قتل ہو گئے ہیں. قیامت والے کسی نے ایک نیکی نہیں دی. کسی گیاسن میں پہناوے میں مارے، میری ننگی ہوگی کنڈ، کہتے ہیں لوگ بھائی بھائی کو بچانے کے لیے دنیا میں مرے تو ادھر کون بچائے؟ کوئی کسی کا سہارا نہیں. یوم تولون مدبرین، جس دن پیٹ پھیر کے تم بھاگ جاؤ گے، ما لکم من اللہ، کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں، سب بھاگ. یہی نقشہ تو میں نے پیش کیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، وَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. کیا معنی ہے؟ تیری صلاحیت تیری سوچ کی بنیاد میں. کچھ لوگ یہاں ان کو شبہ لگتا ہے، موالدہ ہے. میرے نوجوان بچے بیٹے ہوئے سن لو، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ہمارا کیا مطلب. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. یہ تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے میں بڑے بڑے علماء کو، سمجھداروں کو، پڑھے لکھوں کو، یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھنے پڑھانے والوں کو مغالطہ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے، لکھ تو دیا کہ ہمارا کیا قصور ہے. اصل مغالطہ یہ ہے اللہ نے وہ لکھا ہے جو ہم نے کرنا ہے. علم محیط کی بنیاد میں اللہ کے علم میں ہے کہ اس بندے کو موقع ملنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے. قد تبین الرشد من الغی، رشد بھی واضح ہے، گمراہی واضح ہے. کون ہمیں مجبور کرتا ہے کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو؟ کون مجبور گوبھی کھو یا مٹر کھو؟ اپنی مرضی سے پکارتے ہیں. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بندے نہ مجھے اس مسئلے کی سمجھ نہیں ہے کیا تقدیر کا مسئلہ ہے. تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو جو، کھڑا ہو جاؤ، پاؤں اٹھاؤ، پھر دوسرا اٹھاؤ. پہلے دوسرا ہی اٹھایا جاتا، کیوں نہیں اٹھایا؟ پیر میں دے رہا ہے، میں نے پیار بھی دیا، کیوں نہیں اٹھایا؟ یہی مسئلہ ہے حضرت. اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں اختیار دے دیا، یہ رشد ہے، یہ ہدایت ہے، یہ کرو، یہ کرو. اب جو تم نے سلیکٹ کرنا ہے وہ اللہ کے علم میں، وہ اللہ نے. ساری دنیا گمراہ کرے وہ گمراہ نہیں ہوگا، ساری دنیا ہدایت پیش کرے وہ ہدایت یابر نہیں ہوگی. یہ ہے بات. تو میں یضلل اللہ فلا، کون ہے اس کو ہدایت دینے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، یہ عربوں کے نام کتاب ہے. تم کہتے تھے اللہ کو رسول ہی بھیجا، ہمارے اندر کوئی نبی آتا، رسول آتا. کون ہے یہ جناب یعقوب آل جو ہیں اسرائیل، بنو اسرائیل، یہ ساری اولاد. میں بازی سے جناب یعقوب جس کے بیٹے ہیں جناب اسحاق، اسحاق جس کے بیٹے ہیں ابراہیم، ابراہیمی کہلاتے تھے عرب. ہم ملت ابراہیمی کے دائی ہیں. تو اللہ نے اشارہ کیا ابراہیم کا بیٹا اسحاق، اسحاق کا بیٹا یعقوب جو اسرائیل ہے، اسرائیل کا پتر یوسف ہے،
یوسف علیہ السلام کی نسل سے سارے انبیاء کے عیسیٰ و مریم آئے ہیں، کوئی ان کی نبوت اور بادشاہت کو مانتے ہو کہ نہیں؟ جب وہ فوت ہو گئے اس کے بعد تم نے اپنی ضرورت، تو اگر وہ آ سکتے ہیں بنو اسماعیل میں سے جناب یوسف، تو محمد الرسول اللہ کیوں نہیں آ سکتے؟ ہر بار یہی کہا تھا نا، کیونکہ یہ بنو اسرائیل سے نہیں ہے ہم نہیں مانتے. تو اللہ نے اشارہ کرا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، دلائل لے کر آئے. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ، تم ہمیشہ شک میں رہے جو کچھ ہوتا ہے. حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ، جب وہ فوت ہو گئے، تم نے کہا نہیں يَبْعَثُ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو رسول ابھی بھیجے گئی نبی اسی پر. تو اصل مسئلہ تو اللہ نے بیان کیا فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. رسول پاک کی نبوت کی بات فرمایا، اللہ کی طرف سے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. ویسے لوگ 30 حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا تھا سَيَكُونُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَدَّعِي أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلَٰكِنَّ لَا نَبِيَّ بَعْدِهِ. 30 لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن فرمایا یہ فراڈی ہوں گے، دجال، مکار، کافر ہوں گے، اللہ کا نبی نہیں ہوگا. وہ اللہ کے رسول کافۃ للناس جمیعا، قیامت تک کے لیے انہیں سب دنیا کے اربوں اجموں کے لیے نبی مکرم کی نبوت رسالت صلی نبوت و دروازہ بند کر دیا. ایک اور تیسری بیان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی، نبوت کا محل دکھایا گیا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. جبریل امین اور اس کے ظاہرین نے دیکھ کر کہنے لگے بڑا اچھا منظور والے، ایک اینٹ کی جگہ خالی پڑی ہوئی، یہ کیوں ایسے ہوئے؟ تو جبریل امین نے فرمایا جناب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نبوت کا محل ہے، رسول پاک کی آمد کے بعد وہ اینٹ نبوت فٹ کر دی گئی ہے، مکمل ہو گیا محل. اب اس کے بعد نہ کوئی اینٹ کی خالی جگہ ہے تو نہ محل کے گنجائش ہے، وہ مکمل ہو گیا. لا نبی بعدی الا یوم القیامہ. تو گزارا یہ ارشاد ہوتا ہے حتی اذا حلق قلتم لن یبعث اللہ من بعد رسول کذالک یضل اللہ، ایسے ہی اللہ گمراہ کرتے ہیں من ہوا مسرف، دو باتیں، جو اسراف کرنے والا ہے، شک کرنے مانا گیا ہے، نہ اس کی اللہ کی ذات میں اس کو یقین ہے، نہ رسول کی ذات میں یقین ہے، نہ ان کے فیصلوں پر یقین ہے، نہ اللہ کے فیصلوں پر یقین ہے، اور کونی کائنات کے نظام دیکھ کر اس کو یقین نہیں آتا. کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے آٹومیٹکلی ہوتا ہے. آٹومیٹک کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ آٹومیٹک؟ بلکہ قانون دنیا کے ہر فعل کا فائل ہے، بالاتفاق قانون ہے ساری دنیا کا، کافر مشرک سارے شامل ہیں، ہر فعل کا فائل ہے، یعنی کوئی کام کسی کرنے والے کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ سارا نظام ایسے ہو گیا، کسی مارنے والے کو مرتا نہیں، گولی چلانے کو چلتا نہیں، کسی آنا چلانے کے بغیر وہ گھنٹہ چھپتا نہیں، کشتی بنتی نہیں ٹھوکنے کے بغیر، دل ٹھوکنے کے بغیر. تو یہ نظام سارا ویسے بن گیا، عقل کے خلاف، فطرت کے خلاف، ضابطوں کے خلاف لوگ لگے ہوئے، مارو مار مارو مار لگے. کذالک یضل اللہ من هو مسرف کذاب، فرمایا وہ اسراف بھی کرتا ہے، شک میں بڑا ہوا، اس کو یقین ہے ہی نہیں. بلکہ رب العالمین فرمایا افی اللہ شک، قرآن کی آیت ہے افی اللہ شک، کہ اللہ کی ذات و صفات میں شک ہو سکتا ہے. فاطر السماوات، فاطر کا معنی ہے ڈیزائن کے بغیر بنایا، پہلے آسمان کا ڈیزائن تھا بننے سے پہلے، کس نے ڈیزائن بنایا؟ وہ ڈیزائنر بھی ہے، مصور بھی ہے، تصویر بھی، کاریگر بھی ہے. تو فرمایا یہ تو میں نے کیا ہے، پھر تو ہم اس کو مانتے نہیں. پھر فرمایا کہ جہاں اللہ نے تعارف کرایا قرآن میں، اللہ کا یہی فرمایا میں نے آسمان کو یہی بنایا. کون ہے اللہ جی؟ اللہ نے خالق السماوات والارض وما بینہما، یہ تعارف کروایا. تو پھر فرمایا میں نے ستونوں کے بغیر کھڑے کیے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے کاریگر تھے، بڑی بڑی حکومتیں تھے، طاقتور سارے جمع کرو. تو میں پھر وہی مثال دیا کرتا ہوں، بڑے سونے لگتے فلاش کی بڑا ہوا یہ تو ہمارے یہاں ثابت تھا، کیا اس کا بدل؟ ہمارے یہاں پھونک مارنے والے، دم کرنے والے ہو گئے ستا بزرگ دم کا بڑے بڑے دم کرانے والے دم کراؤ، لگنے والے کو دبکا کراؤ، کہو گے تو اللہ کا واسطہ ہی پھر ڈگنا نہیں. تھی دم کرو سارے،
تو چلے جاؤ. سہارے کے بغیر چھوٹی موٹی شے کھڑی نہیں ہو سکتی. 7 آسمان ستون اگر ہم نے کھڑے کیے اس کو باندھے گی. پانی پہ فراش بنائیں، کمال کر دیا بولا. تصویریں بنائیں. ایک اور کسی سگالر نے لکھا ہے، کسی نے کہا کہ پانی کو اگر تصویر بناؤ، بنا سکتا تھا. اگر پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے تو ماں کے پیدوں میں تمہاری ساتھ تصویریں میں نے بنائی. ایک قطرہ بھی نہیں ہے. جب سوما ہے چھوٹا، یہ میڈیکلی بات ہے، علماء نے اسکالر سے پوچھی تو ماں کے رحم کے اندر جب سوما جاتا ہے تو رحم کا منہ آٹومیٹکلی، میں اس کا نام رکھا ہوں ورشام کا مین گیٹ بند ہو جاتا ہے. پھر باہر سے کوئی شہر اندر سپلائی نہیں ہوتی. اندر کارخانہ لگا ہے، وہاں کٹ لگ رہے ہیں، وہاں سوراخ لگ رہے ہیں، وہاں کے بن رہی ہے، ناخن بن رہے ہیں، بال اگ رہے ہیں. جناب جسم ہڈیاں جوڑ اور کلا دیا گھوڑیا، جس نے تیرا جوڑیا وہ کیسے تیری فٹنگ کی. حاجی شریف صاحب جی یاد ہے میرا ہم کو یہاں بیٹھا کرتے تھے. اللہ کو فرمائے گا یہ جوڑ، یہ سرجن بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، جوڑ اللہ ایسے جوڑ دیا کرتے تھے اس کو 2 نمبر 7 میں چابی ہوا کہ کسر نہیں کرتے، ایسے جوڑ دیے ہیں. الحمدللہ ماشاء اللہ میری کافی عمر ہو گئی تو کبھی جوڑ نہیں ٹوٹ جاتا. پھر ہے کئی دفعہ ٹوٹے بھی، ٹانگ ٹوٹی، پرانی جان ٹوٹی، وہ الگ موضوع ہے. لیکن جوڑوں کی فٹنگ تو اللہ نے کر دی ہے. سارے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. سب سے مضبوط نہیں ہڈی جبڑے کی ہے. جبڑے کے اندر اللہ دانت فٹ کر دی. چکا مارے یا دکھائی یا بادام میں دکھائی وہ ہوں بھی اخروٹ دانت بن گئے. اخروٹ بنی ہو گئی ہو موت کرو تو شرم تو کرو نہ بنائیں گے اس کا بھی نام لو. یہ دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کا دربار کی سمجھ آنی ہے. اس کو دہرانے سے پہلے مسئلہ پوچھا کسی نے کہ جمعے والے دن جو سورت الکہف پڑھی جاتی ہے اس کی ٹائم کیا ہے. بعض علماء میرے سمیت کئی علماء کا یہ خیال تھا، کہا ہے، ہم بھی پہلے اسی کے اندر تھے کہ جمعے والے دن ہی صرف پڑھی جا سکتی ہے. اور جمعے والے دن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سحری سے، فجر سے. اور جب روزہ رکھتے وہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ جمعے تک. بعض کہتے ہیں عصر تک، بعض کہتے ہیں غروب شمس تک، جمعے والے دن تک. لیکن ایک حدیث کے اندر رات کا ذکر بھی ہے، یعنی لیلۃ الجمعہ، جمعے کی لیلہ مطلب کل جمعہ رات ہے تو رات جب سورج ڈوب جانا ہے تو جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے. اس رات کے کسی حصے سے لے کر فجر میں، فجر کے بعد، آدھی رات کے بعد، جمعے والے دن صبح 4 سے جمعہ پڑھنے تک، جمعہ پڑھ لینے کے بعد عصر تک، عصر سے شام تک، ان اوقات میں کسی وقت بھی سورت کاف کی تلاوت کی جا سکتی ہے. ریکارڈ میں نے کرا دیے تو سن رہے ہیں، آپ نے بھی سن لیا، لیکن پڑھنی چاہیے. رسول پاک میں بلکہ پہلے 10 آیتوں کے بعد کہیں بتاتے وہ دجال کا دور آ بھی جائے تو دجال کا انشاءاللہ اس پر حملہ نہیں ہوگا. اور بڑے مذاہب ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ کرے بات کی سمجھ آ جائے. اب میرے ساتھ